بچوں میں فکر و عمل کی بیداری ہے. میں گزارش کرتا ہوں شاخرہ خانم صاحبہ سے وعد سے ہے کہ وہ اپنے حاصلات کو رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، اس نے کہا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اور لقمان نے کہا تھا کہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمان میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. وہ باریک بھی ہے اور باخبر بھی ہے. تیسری بات ہے کہ بیٹا نماز قائم کرنے کا حکم دے اور بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی اس پر پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. محترم ذمہ داران جماعت اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں میں فکری اور عملی بیداری اور ہمارا لائحہ عمل پر گروپ ڈسکشن ہوا، اور اس سے جو نکات اور تجاویز اور مشورے آئے ہیں انہیں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلے بات کرتے ہیں فکر کی کہ فکر سے مراد کیا ہے. سورہ لقمان کی جو 3 آیتیں اور آیتوں کا ترجمہ میں نے پیش کیا، یہی دراصل اسلامی فکر ہے. ہمیں بچوں کے اندر ان 3 نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی اس اسلامی فکر کو پروان چڑھانی ہے. وہ چیزیں یہ ہے کہ توحید ہے، آخرت ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر. ان 3 نکات سے مل کر ہی اسلامی فکر بنتی ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ فکر بچوں کے اندر کیسے پیدا کی جائے اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا لائحہ عمل یا منصوبہ ہو. ڈسکشن کے دوران جو باتیں سامنے آئی ہیں اس کے وہ پوائنٹس اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں اسلامی فکر و عمل کی بیداری ہی ہماری اولین ترجیح ہو. جس طرح ہم بچوں کی تعلیم اور ان کی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشاں رکھتے ہیں، اسی طرح بچوں کی فکر کو صحیح رخ دینے کے لیے بھی ہم ہر وقت کوشش کرتے رہیں. یہ ہماری روٹین کا حصہ ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارا کوئی لائحہ عمل یا منصوبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ کیسے کام کریں. اس کے لیے عوامل کو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے جو بچوں کی فکر پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انہیں عمل پر ابھارتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے والدین، دوسرا ہے معاشرہ اور تیسرا ہے ایجوکیشن سسٹم. ایجوکیشن سسٹم میں اساتذہ، اسکول کا ماحول، نصاب وغیرہ آ جاتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے ڈیجیٹل ایج یعنی ڈیجیٹل دور. اس میں جو والدین، اس میں جو پہلی چیز ہے یعنی والدین کا کردار، یہ وہ سب سے اہم جو ہے کردار ہے. کیونکہ بچہ جو ہے عمر کے ابتدائی دور میں ماں باپ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ماں باپ کے ہر عمل کو بچہ غور سے دیکھتا ہے جو اس کے لاشعور میں نقش ہو جاتی ہے، اور جب وہ عمل کے قابل ہوتا ہے تو وہ اسے دہرانے کی، کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا بچوں کے سامنے آئیڈیل نمونہ ہو. ہم جو کچھ انہیں سکھانا چاہتے ہیں وہ بہت واضح طور پر ہمارے قول و عمل کے ذریعے ان تک پہنچے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی نفسیات سے واقف ہو، کیونکہ ہر بچہ اپنی ایک الگ نفسیات، اپنی سوچ الگ رکھتا ہے. ایک ہی طریقہ جو ہے تو ہر بچے پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے والدین جو ہے نفسیات کا باقاعدہ مطالعہ کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ بچوں کی عمر اور ان کے جذبات کے لحاظ سے ہم ان میں اسلامی فکر کو پروان چڑھا سکیں. بچوں کے ساتھ تیسرے جو پوائنٹ ہے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا. آج کے مصروف دور میں یہ تقریباً نہ برابر ہوتا ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. والدین کے پاس ایسا منصوبہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ لازماً بچوں کے ساتھ کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے تو اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی ہمت افزائی کریں، اور یہ ان کی روٹین پر ہلکے پھلکے انداز میں بات ہو. اس سے بچوں کا اٹیچمنٹ بڑھتا ہے. والدین کا فکری و عملی نمونہ
بہت بہترین ہو، لیکن اگر ان کا بچوں سے اٹیچمنٹ نہ ہو تو بچوں کے لیے رول ماڈل نہیں بنتے۔ بچوں میں مطالعے کا شوق پیدا کرنا، یہ جو ہے اس کے لیے جو ہے تو اچھی کتابیں جو ہے فکر کو بنانے اور نکھارنے میں بہترین معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو بچپن ہی سے اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ بچے کتابیں پڑھنے کی طرف راغب ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس جو ہے یعنی مطالعے کا بچوں میں جو ہے تو رواج تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں روزانہ اس کے لیے کچھ وقت طے کرنا ہوگا، اور ہم اس میں بچوں کو اخلاقیات کی چھوٹی کتابیں، تاریخی واقعات، شخصیتوں کی زندگیاں اور ان کے عزائم اور حوصلے اور کارنامے پڑھ کر سنائیں یا پڑھوائیں۔ اب جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا ہے بچوں پہ جو اثر انداز ہونے والا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم۔ اس میں اساتذہ، اسکول کا ماحول، تعلیمی نصاب وغیرہ آتے ہیں۔ والدین کے بعد بچے اگر کسی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو وہ اساتذہ ہیں۔ اساتذہ کی فکر بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ موجودہ تعلیمی نصاب میں ہمارے بچوں کی فکر کو مسخ کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے تو تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اور یوگا اور ایسے بہت ساری چیزوں کے نام پر جو ہے مشرکانہ عقائد کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اساتذہ کی فکر جو ہے پختہ ہو۔ اگر اساتذہ کی فکر پختہ ہوگی تو وہ ان زہریلے اثرات کو زائل کر سکتے ہیں۔ گرچہ کہ یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جن ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں وہ جو ہے تو کیسے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے تو اسکول کا انتخاب جو ہے اہمیت رکھتا ہے۔ تیسرا جو اہم عامل ہے وہ ہے معاشرہ۔ خاندان، پڑوس، محلہ، دوست، احباب اس میں شامل ہیں۔ اپنے بچوں کی فکر و عمل کو درست رکھنے اور پختہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے لاہ عمل میں بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہو۔ ہمیں ہر سطح پر یہ کام کرنا ضروری ہے تاکہ معاشرے میں نیکی کرنا آسان ہو۔ جو آج دوسروں کے گھروں میں لگی ہو اسے ہمارے گھر تک پہنچنے میں وقت نہیں لگے گا۔ صالح اجتماعیت سے بچوں کو جوڑنا ضروری ہے تاکہ ان کی فکر بنی رہے اور مضر اثرات کا اثر زائل ہو جائے۔ چوتھی اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے ڈیجیٹل ایج، یعنی ٹی وی، کارٹون، انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب سے زیادہ جو ہے ہمارے بچوں پر آج کل اثر انداز ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے۔ اس سے بچوں کو بچانا آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے بچے ہر سطح پر اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ گروپ ڈسکشن میں تقریباً سبھی کی طرف سے یہ بات آئی کہ صرف ٹی وی بند کرنا یا پھر اس سے روکنا یا منع کرنا اس کا حل نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس اس کا ایک الٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ کارٹون، بچوں کی فلمیں جو ہے بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے تو اس کا الٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے پلاننگ کے ساتھ اس پر کام ہونا چاہیے۔ ڈاکیومنٹری ہے یا بایوپک وغیرہ اس پہ جو ہے تو ہونا چاہیے جو کہ بہت ہی اٹریکٹیو انداز میں ہو۔ ہمارے پاس روشن تاریخ ہے لیکن ہمارے بچے اس سے ناواقف ہیں، اور اس کے برعکس رامائن، مہابھارت اور دوسرے خیالی کرداروں کے نام انہیں یاد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پہ توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور جو اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ تربیت کے تعلق سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے مسلسل کرنے والا عمل ہے۔ اس میں جو ہے نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ نوح علیہ السلام نے آخری موج کے آنے تک اپنے بیٹے کے لیے کوشش کی۔ اس کے بعد جو ہے تو آخری جو پوائنٹ آیا ڈسکشن میں وہ یہ ہے کہ سب سے اہم ہے یہ کہ دعا جو ہے بہت اہم چیز ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے اور تقریباً سبھی انبیاء نے اپنی اولاد کے لیے صالح اولاد کی دعا مانگی ہے، اور اولاد کی جو ہے تو ہدایت کے لیے بھی ہر وقت دعا گو رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی سنت کو اپنانا چاہیے، ہم ہر وقت اولاد کے لیے دعا کریں، خصوصاً تہجد میں جو ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنائے اور ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔